کو استعداد نہیں ہے۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ ماہ مبارک بہت عظمتوں کا مالک ہے اور بہت عظمتوں سے پورے جن کو آنکھ ہیں، جو صاحب باطن ہیں، جن کو عرفان حاصل ہے، وہ تو اس جب یہ یوم آتا تھا تو وہ روتے تھے اور آئیے مانتے تھے کہ ہائے یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا اور مہینہ جا رہا۔ ہمیں چونکہ اس کے گناہگار بندے ہیں، ہماری اتنی استعداد نہیں ہے تو ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا برکات ہے، لیکن یہ یاد رکھو اگر ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے تو محروم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے برکتوں سے، سعادتوں سے اور نعمت سے محروم کوئی نہیں ہے۔ روزے رکھے، اب اس کے شکرانے کے طور پر بھی رکھے تاکہ اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی اور تم نے اس کے لیے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا اور چیزیں چھوڑی اس کے رضا کے لیے، تب اس کے شکر کے لیے کہ اللہ کا شکر مجھے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے روزے رکھے جیسے تو یہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق جس طرح موسیقی نے فرمایا خلق کو یہ فرتا یوم عیدس مخلوق کے لیے تو کل یوم عید ہے، خلق کو کے فرتا یوم عیدس خوشی در ہوئے ہر مومن مدینس، ہر مومن کے لیے خوشی ظاہر ہے، لیکن ذرا روزے کے برا آپ نے سنا تو میرے برا روز عیدس میرا یہ تو اس کی نیند ہوگی کہ ذرا روزے کے بعد ایمان بمیرم کہ جس دن میں دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں گا۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس عید میں جمع ہو اللہ کا مقبول ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کون خدا کا مقبول ہے اور کتنے اولیاء ہوتے ہیں۔ جہاں 40 آدمی ہوں جمع تو ایک ان میں ضرور اللہ کا ولی ہوتا ہے، جہاں 40 آدمی ویسے بھی جمع ہوتا ہے۔ اب ولی کا پتہ، ولی کے مسائل یاد رکھا کرو۔ ولی کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو وہ ولی ہوتا ہے کہ جس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور دنیا کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک ولی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں لیکن دنیا کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ ایک وہ ولی ہے نہ اس کو پتہ ہوتا دنیا کو پتہ، لیکن وہ ہوتا اللہ کا مقبول ولی ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ 40 آدمی دعا کریں، اکٹھے نہ دعا کریں تو دعا ہوتی ہے دعا کرتے ہیں اس کو فرمایا کو دنیا سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا۔ تو اب جیسے جگہ جگہ جہاں جہاں عیدی ہو رہی ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں تو وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ مومنوں کا بھی دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کا بھی دعا کرتے ہیں، جو پریشان آدمی ان کی دعائیں کرتے ہیں، جہاں مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ان کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے۔ جب تم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہو تو وہ دعا بالکل بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھو، یہ کئی دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو ایک آدمی کسی کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ حدیث وقت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ مجھ سے تو ایسی زبان سے مانگ جس نے کبھی کوئی خطائی نہ کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے کریم صفت۔ تو حضرت موسیٰ سے کہا میرے مولا میں وہ زبان کہاں
اس سے کبھی بھی خطا نہ ہوئی ہو. اللہ نے فرمایا میں موسیٰ کو زبان وہ ہے جو کہ کوئی اور تمہارے لیے دعا کرے، تم کسی اور کے لیے دعا کرو. تو چونکہ وہ تمہاری زبان نہیں کسی اور کی زبان ہے جو مجھ سے مانگ رہی، تو اس سے اسے میں کبھی راضی نہیں کرتا. اس لیے ہمارا حق بنتا ہے میں بوڑھوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں بھی ہیں ان کی خیر و برکت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ بیٹھے ہو کے جو دعا کرتے ہیں تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانہ اور میرے نبی بات کو متی ہو. میں نے کبھی عید کے موقع پہ تم سے پہلے اعلان نہیں کیا. یہ جو فطرانہ ہوتا ہے، فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا خوشا بچ جو مدرسہ خانقاہ ہے کہ درو گوبت کی لقال محمد یہاں خدا رسول کا نام لے سکتا ہے. یہ مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے. اور بھائی پتہ جب کچھ شکلیں مجھے ایسے نظر آئے نئی شکلیں نئی باتیں ایسا ہی کبھی میں نے کوئی پیش کرنے کی تم سے کسی بھی معاملے میں اور عید کا جو ٹائم دے دیا اس ٹائم میں نماز پڑھ کر دی. یہ بھی تمہیں یاد ہونا چاہیے. یہ لیا فلاں تو صاحب آیا جی فلاں آدمی آ جائے. ہم نے انتظار کبھی کسی کی نہیں کی. ٹائم ہوا اور جماعت کھڑی ہو گئی. تو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہمارے دوست آنا چاہ رہے ہیں. ہم نے پورا ٹائم دیا ہے سارا جو میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ کیا تمہیں بھائی کیا ٹائم میں کھا جائے اپنی مرضی سے نہیں دے دیتے ہیں، پوچھ کے دیتے ہیں. وہ لوگ کہا جی 8:30. تو پھر ہم نے 8:30 کر دیا. پھر بدعت مشورہ کیا. پھر اتنے ہی کہا کہ 8:30 رکھو. تو 8:30 کا ٹائم ہے. 8:30 بجے انشاءاللہ العزیز جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو مدر سے یہاں جو بھی تم چندہ کرتے ہو، کائی کرتے ہو یا جو بھی کرتے ہو، جب عید میں آتے ہو تو جیب میں کچھ لایا کرو. جمعہ آؤ تو جیب میں لایا کرو. اس وقت کچھ نہ کچھ جو جھوڑی والے ہوتے ہیں چوری کرنا مشکل ہے، دینا مشکل ہے. دینا مشکل نہیں ہے. دینے والے تو تم بہت لوگ ہو لیکن لینے والا مشکل ہے. کچھ کوئی بات نہیں کرتے، کچھ کرتے کوئی کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں خدا کی اللہ خودی اور خدا کے پیر ہے. خودی اور خدا کے پیر ہے. خودی بہت کوئی چیز ہے. میں کبھی خودی بہن نہ کی نہ خودی سے بات کی لیکن میں میرے اندر خودداری ضرور ہے کہ میں نے خودداری شروع سے جو تم نے دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی خودداری کو ترک نہیں کیا. او مسلمانوں، او عقلمندوں، او داناؤ، ذرا اسی کی قدر کر لو کہ ہاں بھائی یہ بول بھائی ہے. ہم نے اس کا ہر زمانہ دیکھا لیکن یہ شخص جو ہے مطلب نہیں کسے نہیں ہے خود تمنا ہے خود کسے نہیں ہے تمنا ہے سروری لیکن کسے نہیں ہے تمنا ہے سروری لیکن کسے نہیں ہے سب تمنا ہے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. جب خودی کہیں نہ رہی یہ کیا بات ہے. بڑے سے بڑے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. کوئی کہہ دے سر ڈرائیونگ کرو تم سے کہہ رہا ہوں تم اپنے آپ کی سوچ دیا کرو کہ یہاں کیا ہو گیا. وہ مول بھی ہیں سارے ڈرائیو کے مول جو بات ہوگی. اب ہم قضاء بھی پڑھتے ہیں تو ایسے جہالا ہیں کہ کہتے قضاء بھی کہیں بھی نہیں، قضاء بھی کہیں بھی نہیں. پہلے پڑھ کے آؤ اور پھر سمجھو وہ قضاء وہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جو قضا ہو جائے وہ مت پڑھو. اور کچھ کے چار نمبر ہم 4 نمبر نہیں پڑھتے، ہم 12 نمبر پڑھتے. 4 رکعت ہو 4 رکعت ہو 4 رکعت. اور وہ جو نمازیں جن کی قضا ہو گئی وہ قضا کرنی پڑے گی. ہر قیمت پہ ان کو قضا کرنا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا. لیکن اس پہ جو سزا ہونی قضا کرنے پر یا پکڑ ڈال کے پڑھنے پر وہ میں بیان کرتا ہوں اسی کے بارے میں. اس کو چند حکم سزا دی جاتی ہے. یعذب فی النار حقابا، ان کو چند حکم گوتے دیے جائیں گے جہنم میں. تو فرمایا حضور پاک نے کہ جو وہ حکم ہیں
حقبہ کتنا ہمیں وہ بھی بتا دو کہ 1,80,000 سال کا ایک حقبہ ہے، اتنا بتا دیا۔ تو جو یہ نفل پڑے گا، جو یہ 12 نفل پڑے گا، اس کو وہ حکومت سزا نہیں دی جائے گی، اس کا نام ہے قضائے عمری۔ بات پڑھتے ہی اب یہ تم موبائل میں دیکھتے ہو ایسے ٹٹو جاہل مطلق جاہل تمہیں سے کہہ رہا ہوں کہ ادھر کچھ اور چیز ہے جو ہم نے اتنا پڑھا نہیں، تو ان کو ہوا بھی چوچوں کو ہوا بھی نہیں لگی، لیکن لگے کئی بچے جگہ جیسے کرتے کہیں نہیں، یہ کہیں نہیں۔ حکیم الامت جن کو کہتے ہیں حکیم الامت، مفتی احمد یار تھا جنہوں نے ترجمے کی، بیشتر کتابیں کی، اور انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، جہاں حق کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے، یہی طریقہ اس کا کہ وہ کوئی سزا جو ہے اس نمازی کو سزا نہیں ہوگی جو یہ 12 دفعہ پڑھ لے گا، ان کا ہم طریقہ بتاتے ہیں۔ تو ایسی سی بات ہے، بعض ایک مسئلہ کل ہی ہمارے دوست پوچھا کہ اس طرح ضرور کرتے نا مسئلہ کہ فجر کی سنتیں جب کھڑی ہو جائے جماعت، تو فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہے تب وہ جماعت میں لگ جائے سنتیں پڑھے، تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ سنتیں پڑھے کس کام کے پیچھے پیچھے ہو کے سنتیں پڑھے، جبکہ اس کو امید ہو کہ مجھے جماعت کی نماز میں سے حصہ مل جائے گا، چاہو اتحیات میں میں رہ جاؤں گا تو بھی یہ دو جو فجر کی سنتیں ہیں یہ نہ چھوڑی جائیں۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ چھوڑ لے یہ مسئلہ تو پڑھنے پڑے نا کہ نہیں کہ ہماری مسجد سے جس کی سنتیں رہ جاتی ہیں امام نے سلام پھیرا اور پھٹ لوگ کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ لیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے فرض پڑھ لیے تم نے تو اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہے جب تک سورج غروب نہ ہو۔ فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں جب تک سورج نہ نکلے، تو پھر سنتوں کو نہیں پڑھ سکتا ہوں گے، لہٰذا اتحیات تک امید ہو تو فجر کی سنتیں بڑی تاکید ہے، یہ بہت ہی زیادہ تاکید ہے، ان کو چھوڑے نا۔ اور اگر یہ امید نہ ہو کہ میں اتحیات میں لڑ جاؤں گا تو پھر جماعت میں لڑ جائے، ایک جماعت میں لڑ جائے۔ اگر بھی قضا سنت ہوتی ہے لیکن قضا پڑے تو سورج نکلنے کے بعد ان کو قضا پڑے، اگر سنت قضا نہیں ہوتی۔ یہ سنتیں ایسی ہیں کہ بعض ایسے مسائل کچھ اب تمہاری سمجھ میں آئیں گے، کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے آدمی کو بتایا جو اب آپ بیٹھے تھے کہ مفتی کے پاس اگر یہ آ رہے ہیں وہ جھوڑی ڈال جو بھی ڈالتے ہو ڈالتے جاؤ، تیرے نام کے جو فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، تیرے نام کے جو فقیر یہ اس کے نام کے فقیر اپنے خاتون مرزا کی، تیرے نام کے جو فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ تو بات سن، وہ مسئلہ ایسا ہے کہ کنجے کنا سالہ کہتے ہو پورے ہیں لوگوں سے بات کرو تو ان کی عقل کے مطابق کرو۔ مفتی ہے فتویٰ لکھتا ہے تو اس حوائج قید کے ساتھ دوسروں کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، ان اور سنتیں چھوڑ سکتا ہے اگر اتنا ہجوم ہو، اس کو ذرہ بھی فرصت ملتی ہو تو فرض پڑتا جائے اور سنتیں وہ ترک کر سکتا ہے، فقہاء نے اس کو لکھا ہے، لیکن فجر کی سنتیں ہر قیمت میں وہ بھی ترک نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ ہے خاص جو میں نے تمہارے سامنے کر دیا کہ تم جس کو نہ سمجھ آئے تو پوچھو سکتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی، پوچھ لو کہ تمہیں بڑا اچھا ہوگا۔ فجر کی سنتیں بڑی تاکیدی ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں ہوتا ہے اپنے مغز سے یاد بتاتے ہو کہ یہ چیزیں نکل کر، اس لیے ان کو جا کر پہنچ سکے چھوڑا نہ جائے۔ تو بات میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم مسلمان ہو گئے، وہ لوگ مسلمان تھے، چلو ہم کے نام لیوا جنگیں بتایا جاتا ہے اور جنگیں آتی اور لوگ
یہ ہم نے کتنی دفعہ ایسے معاملہ سنے ہیں. ہمیشہ عوام کی بھی حضور نے فرمایا کہ اتنا مال میں اپنے پاس رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں پانی دے پھرو. اپنے گھر بھی رکھو، اپنی ضروریات کے لیے بھی رکھو. تو پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں محدثین کرام کہ یار غار کو حضور نے کیوں نہ روکا، یار غار کو حضور نے کیوں نہ روکا، اوروں کو تو فرما دیا نیا روی اختیار کرو. تو فرمایا کہ حضرت یار غار جو تھے، ایک وہ ہے جس کا توکل اتنا بڑا ہوا ہے، اس کے توکل اتنا عظیم ہے کہ اس کے ہر رو ریشہ میں اور اولاد کیا، بیٹے کیا، پوتے کیا، بیوی کیا، وہ سب فنا تھے اس کے مصطفیٰ میں اور حب خدا میں. لہٰذا ان کو حضور دیکھتے تھے کہ یہ سب یہ میرا آپ کو اگر اور اشار کا ماننا. لیکن حضرت جب یہ جو بارہ آپ ان واقعہ سنے مال مانگا تو حضرت فاروق اعظم مار کے دو حصے کر دیے، آدھا کھپاڑوں کو چھوڑ دیا، آدھا حضور کی بارگاہ بلا کے پیش کر دیا. خیال آ رہا ہے یہ گھٹی بات نہیں لگی. وہ ایک لباس کی کرے کانٹوں پہ بٹن. تو حضور نے فرمایا یا ابا بکر ماں کہتا جا اپنے اہل و عیال کے لیے کیا باقی چھوڑ کے آئے ہو. جب فاروق اعظم نے پوچھا تو کہا آقا میں نے نصف بچوں کے لیے چھوڑ دیا، نصف اور آدھا آپ کے لیے. حضور جب یہاں نگاہ سے پوچھا تو کیا باقی چھوڑا ہے؟ کہا اب قید اللہ و رسولہ، اب قید اللہ و رسولہ، بچوں کے لیے میں خدا اور خدا کا رسول چھوڑ دیا ہے. تو صحابہ تاجر دیکھنے لگے حضور میں کیا فرق ہے. فرمایا ان میں یہی فرق ہے جو ان کے جواب میں فرق ہے کہ فاروق اعظم نے کہا کہ آدھا گھر والوں کو چھوڑا ہے، آدھا ہم پاس دیا. یہ ابو بکر نے کہا کہ گھر تو میں اللہ تعالیٰ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. تو وہ یہی فرق ہے دیکھو. اس لیے کیونکہ اس کا توقع اتنا عظیم تھا، لیکن حقیقت سے ان کے اندر کیا بات تھی ان کے صرف خدا سے ہم بھوکے مرتے ہیں. جب پڑھتے رہے دور گزار کرتے رہے سب کرتا رہے ہم بات نہیں بنتی بھائی. بات دل سے مانگو، مانگنے کا طریقہ ہے. اگر غربت زیادہ آ جائے اے آگے بجاتے پیش بائی تدوئی پرتھامن شب صبح نمان دتوئی کار من دلی خستہ کبھی بستا شد. اے آگے بجاتے پیش بائی تدوئی اے وہ ذات جو ذات قائم دائم دوئی دوئی اے آگے بجاتے پیش بائی تدوئی پرتھامن شب صبح نمان دتوئی. رات سے دن کو دوئی نکالتا ہے. کار من دلی خستہ کبھی بستا شد. میرا قریب کا کام بڑا رک چکا ہے اور میں بڑا کمزور ہو چکا ہوں. کچھ نہیں میرے مولا. کار من دل خستہ کبھی بسر کشائی خدایا کہ کشائی کر توی اے اللہ میرا معاملہ کھول دے، تو ہی کھولنے والا ہے. اور ایسے بزرگان دین کے یہ بظاہر دینے سی بات فرمات جو شخص اس کو 1001 دفعہ پڑھ لے گا تو اس کی جو مشکل ہوگی اللہ کو حل کرے. لیکن اسی کی یاد بھی تو ہوں اور توجہ بھی تو ہوں. کوئی اس سے جو مانگو اللہ وہی دیتا ہے، لیکن اس سے محبوب کا وسیلہ اس کو ضرور لے لو. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچیو. جب ٹائم ہونا والا ہے بس کتنے ایک منٹ 2 منٹ ہے جی ہو گیا پورا. پر ٹھیک ہے اب ہم نیت کریں گے. نیت کی میں نے سباس کی بات چلاتا ہے 2 رکعت نماز کو فکر گھومنا طرف کام سے بیچ اللہ اکبر نام اللہ اکبر کہے گا. ہاتھ بات کو اس بات بنا پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے پھر اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ تم بھی چھوڑ دیجیے گا پھر ہو گیا اللہ اکبر. پھر آپ کے باندھ دیں اور یہ 3 دفعہ پھر اس کے بعد جب کچھ بیچ جائے گا لوگوں سے یہ میرے سامنے جو کھڑی ہے تو مجھے 1-2 منٹ بتائیے بس. میں اب یہاں کتاب کرتا ہوں تمام لوگ سے